بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اب جناب سرور کائنات کی خوبصورتی کا اگر آپ نے نظارہ کرنا ہے تو جناب علی اکبر علیہ السلام کو دیکھیں کہ جناب سید الشہداء کی زبانی جناب سید الشہداء نے میدان کربلا میں ایک جملہ کہا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم اشبہ الناس برسولک، پروردگارہ گواہ رہنا اس قوم پہ کہ میں ان کے مقابلے میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ یعنی آپ جو کہتے ہیں نا شبیہ پیغمبر، عزیزان گرامی جیسے جناب عباس علیہ السلام سے متعلق کہا جاتا ہے، بہت خوبصورت ہے، خاندان بنی ہاشم میں فیصلہ کرنا مشکل ہے زیادہ خوبصورت کون؟ موضوع کو سنیے گا، موضوع کو سنیے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں دو مشہور خاندان تھے ایک ہی زمانے میں، ابھی تک بہرحال جاری ہیں، اور آخری بھی جو مارکہ ہوگا انہی دونوں خاندانوں کے ساتھ، بنی ہاشم اور بنو امیہ، نام سن رکھا ہوگا آپ نے۔ بنی ہاشم کی تین چیزیں بہت مشہور تھیں، ان کی خوبصورتی، ان کی سخاوت، ان کی شجاعت، اور آل محمد کا علم، تقوی، زہد اور بہت چیزیں۔ اور بنو امیہ کی تین چیزیں بالکل برعکس۔ بات پہنچ گئی ہوگی، کہلوائیے گا، نہیں اگر پہنچ گئے تو عزیزان گرامی اب یہ جناب سید الشہداء سے متعلق جملہ منسوب ہے اور مقتل میں پڑھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو تیرے نبی کی شبیہ ہیں وہ جناب علی اکبر علیہ السلام ہے۔ عزیزان گرامی یہاں تک کہ خود صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت جناب اس دور کے اندر جناب آخری دور میں جناب یوسف گزرے، آپ جہاں سے گزرتے ہیں مجمع رک جاتا ہے، بازار رک جاتا ہے، جو آپ کو مانتے ہیں وہ تو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی سوال کرتے ہیں کون ہیں یہ؟ لوگ رک کے سوال کرتے تھے سرور کائنات سے متعلق کون ہے؟ بل ہوا ملکن کریم، لگتا ہے یہ زمین کے نہیں ہے، لگتا ہے آسمان سے اترے ہیں۔ اور مسلمانوں انہیں مشرک بھی دیکھ کے کہتے تھے لگتا ہے آسمان سے نازل ہوئے ہیں، اب نہ کہنا محمد ہم جیسے۔ توجہ ہے جانے کی رہا تو کہ جہاں سے جناب سرور کائنات گزر جاتے، بہت خوبصورت تھی جناب سرور کائنات، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا بھائی یوسف میرے ساتھ چلے تو انا اجذب منہ، مجھ میں اپنے بھائی یوسف سے بھی زیادہ کشش ہے۔ انگلش میں جذابیت، انگریزی میں کہتے ہیں اٹریکشن، کہ اگر ہم دو ساتھ ہوں تو کشش مجھ میں زیادہ ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ سرور کائنات صرف خوبصورت نہیں تھے، پرکشش بھی تھے۔ پرکشش وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی طرف کھینچ لے۔ اب جناب سید الشہداء فرما رہے ہیں علی اکبر پیغمبر کی شبیہ ہیں۔ بھئی ایک دو چار جملے پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی جس خاندان میں سب خوبصورت ہوں، کچھ دیر چلیے گا میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی وہاں جناب سرور کائنات فرمائیں یا علی انت کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کے مانند ہے۔ جہاں امام حسن و حسین اتنے خوبصورت ہیں کہ نام ہی حسن سے نکلے ہیں، جہاں جناب عباس کو جناب امیر نے قمر بنی ہاشم کہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ خاندان بنی ہاشم میں سب خوبصورت ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کی آنکھیں، آپ کی سیاہ تھی، رنگ بہت گورا تھا جناب عباس علیہ السلام کا، اس لیے آپ کی آنکھیں، اور بال بہت زیادہ سیاہ تھے تو اس لیے چہرہ اور آنکھیں نظر آتی۔ اور جناب امیر کی آنکھوں کی تعریف بہت زیادہ کی جناب سرور کائنات نے کہ جناب امیر کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں۔ اگر سنیں گے جملے کہ آپ جب میدان جنگ میں اترتے تھے تو چہرے پہ نقاب رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا علی کیوں؟ تو کہا کہ بھئی دھول بہت زیادہ اڑتی ہے۔ تو اب جناب عباس بہت خوبصورت ہیں۔ عزیزان گرامی جس گھرانے میں سبھی خوبصورت ہوں وہاں جناب سید الشہداء کہیں پروردگارہ گواہ رہنا جو تیرے نبی کا سب سے زیادہ شبیہ ہے، میں اسے بھیج رہا کہ پورے خاندان میں کسی کا زندگی میں اتنا غم نہیں منایا گیا جتنا علی اکبر علیہ السلام۔ میں بھی مسائل پہ نہیں آیا، میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، اگر 2 سے 4 منٹ شاید 10, 15, 20 منٹ کی میں زحمت دوں گا۔ یہاں خوبصورتی چند اس کے پہلو ہیں۔ ایک تو خوبصورتی ہے دیکھنے کی، اسے عربی میں سواد سے صباحت بھی کہا جاتا ہے، یہ خوبصورتی۔ اور ایک مرتبہ کسی کا قلب بہت خوبصورت ہوتا ہے، کردار بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر اسی کو پیش کرنا چاہوں، روایات میں کثرت سے آیا کہ جو زیادہ خوبصورت ہو اس سے اگر کبھی مانگو تو اس سے مانگنا جو خوبصورت ہو۔ تو
تو کہا مولا کیوں؟ کہا جسے اللہ نے یہ والی نعمت عطا کی ہے نا خوبصورتی والی، اسے سخاوت بھی عطا کی ہوگی۔ اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا آل محمد اتنے سخی کیوں تھے۔ بات پہنچ رہی ہے جانے گرامی؟ اب آئیے ذرا وہ حدیث جس کو میں نے عنوان قرار دیا تھا، اس سے میں بات کو متصل کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سید الشہداء نے کیا فرمایا۔ کہا اللہم اشہد علیہا، پروردگارا گواہ رہنا اس قوم پہ کہ جن کے مقابلے میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس برسولک، جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ، تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، شبیہ ہیں۔ کن کن چیزوں میں؟ قولا و فعلا و منطقا۔ اب تمام چیزوں کو جناب سید الشہداء نے گنوایا یہاں پہ، اگر تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں گے۔ کہ رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، شکل و صورت میں، تمام چیزوں میں جناب علی اکبر رسول خدا کی شبیہ ہیں۔ بھئی یہ چند افراد ہیں میرے ساتھ۔ بھئی ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے افراد پہنچ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمام افراد پہنچ جائیں۔ اعزائے گرامی، یہاں جناب سید الشہداء فرما رہے ہیں، یعنی شکل و صورت میں بھی، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، تمام چیزوں میں۔ اچھا کئی مرتبہ کردار اچھا ہوتا ہے، بولنا نہیں۔ رسول اسلام کا بولنا، گفتار بڑی مشہور ہے، یعنی خطابت مشہور ہے۔ جناب اکبر میں تمام صفات بتا رہے ہیں سید الشہداء کہ آپ کی شکل و صورت بھی، کردار بھی، رفتار بھی، گفتار بھی، سخاوت، تمام کی تمام صفات رسول خدا کی جناب اکبر علیہ السلام میں تھی۔ غور سے سنیے گا عزیزان گرامی، دو پہلوؤں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ہے صورت، ایک ہے سیرت۔ کئی افراد کی صورت خوبصورت ہوتی ہے، کئی کی سیرت۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں علی اکبر کی دونوں چیزیں پیغمبر سے مشابہ ہیں، صورت بھی، سیرت بھی۔ اب غور سے سنیے گا جو میں پہلو پیش کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اس میں جناب علی اکبر علیہ السلام کا کمال نہیں ہے کہ وہ پیغمبر جیسے ہیں صورت میں، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے اپنے نبی کی ایک اور شبیہ بنائی۔ اور فرمائے جانے گرامی، اس میں جناب علی اکبر علیہ السلام کا کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے کہ اس نے اپنے نبی کی ایک اور شبیہ بنائی، اور وہ بھی حسین کو عطا کی۔ یہ اللہ کی حسین ابن علی سے محبت تھی، اس نے چاہا میرے حبیب کی ایک اور شبیہ ہو اور وہ حسین کے پاس ہو، کیونکہ پیغمبر فرما گئے تھے حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے، ہر بیٹا باپ سے ہوتا ہے، ہر بیٹی باپ سے، توجہ، ہر پوتا نواسا دادا سے، نانا سے۔ یہ نانا نواسے سے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک پہلو پیش کر رہا ہوں، شاید آپ کو دل کو لگے مجھے ابھی پہلی حدیث میں نے مکمل نہیں کی، لیکن یہ بیچ میں روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر فرمانے الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کربلا تک حسین مجھ سے ہے، کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں۔ بات پہنچ گئی؟ بھئی پیغمبر کی بقا ان کے دین سے ہے اور دین حسین سے ہے۔ اگر پھر بھی یقین نہیں آ رہا تو خواجہ سے پوچھ لیں، خواجہ نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ اس حسین، دین اس حسین، دین پناہ اس حسین۔ صرف دین حسین نہیں ہے بلکہ دین کو پناہ دینے والے حسین ابن علی ہیں۔ تو پیغمبر کی پہچان ہے ان کا دین، اور ان کا دین حسین ابن علی سے ہے، اس لیے فرمایا میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی، اب اللہ نے جناب علی اکبر کو شبیہ پیغمبر بنایا اور جناب سید الشہداء کو عطا کیا۔ میں نے اپنے نبی کی شبیہ آپ کو دی،
دیکھیں یہ اللہ کا کمال، اس نے اتنا خوبصورت جناب علی اکبر کو بنایا، لیکن یہ جناب علی اکبر کا کمال ہے کہ ان کا کردار پیغمبر جیسا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی صورت تو اللہ نے بنائی، کردار جناب علی اکبر کا اپنا تھا، اتنا بلند کردار کہ حسین کہے۔ بات پہنچ رہی جانے کی نا؟ اتنا بلند کردار ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کا کہ سید الشہداء فرمائیں کہ پروردگارہ گواہ رہنا تیرے نبی کی سب سے بڑی شبیہ ہے علی اکبر، صرف شکل و صورت میں نہیں کردار میں۔ اس لیے ہمارے علماء جناب علی اکبر علیہ السلام کی عصمت کے قائل، اور میں چند حوالے بھی دے سکتا ہوں آپ کو، جس میں خود امام خمینی کا نام شامل ہے، آیت اللہ جوادی عاملی کا نام ہے۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جناب سید الشہداء اتنی تعریف کریں غیر معصوم کی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میں نے پریشان کر دیا کیا؟ یعنی اتنی بھائی 14 معصومین میں نہیں ہے، لیکن عصمت صرف 14 میں منحصر نہیں ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، جناب مریم معصومہ ہیں، اگر مریم معصومہ ہے تو فخر مریم، صدیقہ صغریٰ زینب کبریٰ۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہ علماء نے لکھا ہے، میں اپنے پاس سے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ سے متعلق جملہ ہے جناب سید سجاد انچ بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ۔ جب مسئلہ پوچھا شام غریبہ میں، بیٹا خیموں میں آگ لگ گئی، خیمے جل چکے ہیں، ہماری چادریں چھن گئی، ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر چلی جائیں؟ کہا پھوپھی اماں آپ کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عالمہ غیر معلمہ۔ یہ امام سجاد نے فرمایا، آپ نے فرمایا مسئلہ جانتی ہوں لیکن دنیا کو بتا رہی ہوں امام وقت کی تابعدار۔ امام وقت کا حکم کیا ہے میرے لیے؟ پھر پوری زندگی مولا سجاد اسی بات پہ روتے رہے، ارے میں نے امامت کے بعد پہلا حکم دیا تو علی کی بیٹیوں سے کہا خیموں سے باہر چلی جائے۔ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء یہ جو تعریف کر رہے ہیں صرف تعریف نہیں ہے، یہاں پہ جملے فرما رہے ہیں نا کہ تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ اس طرح کی شبیہ کہ تمام کے تمام گفتار و کردار میں مشابہ ہیں رسول اسلام سے۔ میں چند جناب اکبر علیہ السلام کے متعلق کچھ فضائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، 2-4 جملے۔ وقت ہے، بعد میں نوحہ ہے، ماتم ہوگا، میرے ساتھ 5 سے 10 منٹ کی میں زحمت دوں گا کیونکہ مسائل میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور کیونکہ مجلس کسی جوان کی ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا تفصیل سے مسائل پڑھوں، لیکن تھوڑے سے فضائل سن لیجیے، شاید انہیں فضائل میں آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ جناب اکبر کون ہے کہ ابھی کلام پیش کر رہے تھے سید ندیم رضا صبر صاحب، اپنے اس کو بہرحال حدیث کے الفاظ میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، لیکن وہ جو آپ نے کلام پیش کیا وہ حدیث ہی سے ماخوذ ہے، جس میں آپ نے کہا یا جس نے بھی کہا انہوں نے حدیث سے لیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے اشعار کو کہیں، کلام کو پیش کریں۔ عزیزان گرامی، جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب عباس آپ کو پتا کہ لشکر حسینی کے سپہ سالار ہیں، تو جناب عباس علیہ السلام گئے اور واپس آئے، کہا کہ اے علی اکبر میں نے سارے لشکر یزید کا معائنہ کر لیا اور میں نے تمام لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، 4 حصوں میں پورے لشکر کو تقسیم کیا، اور کہا کہ آدھے لشکر سے یعنی 2 حصوں سے، آدھے فوج سے میں اکیلا جنگ کروں گا۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا ایک حصے سے تمام اصحاب جنگ کریں گے، ایک حصے سے علی اکبر آپ اکیلے جنگ کیجئے۔ کہا اے علی اکبر وہ جو میرے مقابلے میں آدھی فوج آئے گی نا، میں جلدی سے انہیں قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا، اور پھر ہم دونوں آپ کے جو مقابلے میں ہوں گے انہیں ماریں گے اور پھر اصحاب کی مدد کریں گے۔ پھر کہا علی اکبر کل ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے، ہم دونوں خود ہی ان سارے یزیدیوں کو دیکھ لیں گے۔ میں دیکھیں اب سمجھ میں آیا یہ جناب امام زمانہ کے ظہور کے بعد رجعت میں سب سے پہلے جناب عباس و جناب علی اکبر کا آنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کے تمام افراد جو کہتے ہیں 2 افراد کتنی جنگ کر لیتے، یہ 2 آ کے بتائیں گے کہ اگر ہمیں کربلا میں اجازت ملتی تو ہم کیسے جنگ کرتے۔
رجعت میں واپس تشریف لائیں اور پھر جنگ کر کے جناب عباس علیہ السلام بتائیں گے جناب علی اکبر علیہ السلام کہ کیسی جنگ کرتے. عزیزان گرامی، جناب علی اکبر علیہ السلام کی شجاعت، میں نے صرف یہ آپ کو ایک چند مثالیں پیش کر رہا ہوں. پہلی شجاعت، بے انتہا شجاعت. دوسری سخاوت. اگر سننا چاہیں گے میں بھی دیکھ رہا ہوں سارا مجمع میرے ساتھ اس وقت پوری توجہ کے ساتھ موجود ہے. عرب میں ایک رسم تھی پرانے زمانے میں کہ اگر کبھی وہ کسی کو دعوت دینا چاہیں تو اپنے گھر کے صحن میں کچھ آگ جلا دیتے تھے. اگر دھواں اٹھتا کوئی دیکھے تو سمجھ جاتا تھا یہاں پہ کھانا موجود ہے، مانگا جا سکتا. روایات میں ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام 24 گھنٹے آگ جلائے رکھتے تھے. جو چاہے جب چاہے میرے دروازے پہ دستک دے کے کھانا مانگ لے. یہ سخاوت حضرت علی اکبر علیہ السلام، بے انتہا سخی. کہ سخاوت میں شجاعت میں میں نے کوشش کی کہ ایک اکثر جلیلی پہلو پیش کروں گا. ایک شجاعت کا، ایک سخاوت کا پہلو، اور ایک ان کے علم سے متعلق پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں. کہ عزیزان گرامی، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ اگر سید الشہداء کی بارگاہ میں جاؤ اور کوئی دعا نہ مل رہی ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں مصلحت کیا ہے، عطا کرنا ضروری ہے، جائز ہے، صحیح ہے، نہیں ہے. مصلحت تو وہی جانتے ہیں. نہیں پہنچا پایا. دیکھیں بچہ آپ سے کہتا ہے مجھے آگ دے دیجئے، آپ کہتے ہیں نہیں بچے کے لیے آگ نقصان دہ ہے. بچہ مانگ رہا ہے، ضد بھی کر رہا ہے، رو بھی رہا. اب یہ ماں باپ کو پتا ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے. کئی مرتبہ ہم ایسے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، انہیں پتا ہے کیا عطا کرنا ہے، کیا عطا نہیں کرنا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. جانے گرامی، اللہ نے جنہیں حجت بنایا ہو وہ ایسے ویسے نہیں ہوتے. یہ حجت خدا. تو اب اگر علماء کہتے ہیں کہ بہت تمنا ہے کسی شے کی اور جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو، وہاں نہیں ملتا، تو کہا کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر سے دستخط لے لو. جناب علی اکبر علیہ السلام سے دستخط لے لو، مولا حسین رد نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا نا سفارش لکھواتے ہیں تو اگر کسی بڑی شخصیت کے دستخط ہوں تو جس کے پاس سفارش جاتی ہے وہ رد نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں پہلے جناب علی اکبر کو راضی کرو کہ بابا سے کہہ دے. اگر جناب علی اکبر فرمائش کریں تو مولا حسین کبھی رد نہیں کرتے. اور مرحوم شیخ جعفر شوشتری، بہت بڑا نام ہے ہمارے حوزے کا، شیخ جعفر شوشتری جن کے خصائص الحسینیہ، ان مرحوم نے جملہ لکھا، کہا جناب علی اکبر کا واسطہ حسین کبھی رد نہیں کریں گے. کہتے ہیں کیوں؟ کہا اگر جناب علی اکبر مدینے میں موسم کے نہ ہوتے ہوئے انگور مانگ لیں. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی، واقع ذہنوں میں آیا. بے موسمی انگور مانگے، موسم نہیں تھا انگور کا. جناب علی اکبر نے کہا بابا میرا انگور کا جی کر رہا. سید الشہداء نے اشارہ کیا جنت سے انگوروں کا. دستہ اترا کہ علی اکبر کو انگور چاہیے. وہ حسین جو جناب علی اکبر کی فرمائش کو رد نہ کریں. کیسے ممکن ہے کہ ان کے دستخط شدہ آپ کاغذ کو پیش کریں، رکے کو پیش کریں اور سید الشہداء قبول نہ کریں؟ تو کہ انہیں راضی کر لیں، مولا حسین راضی ہو جائے گا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. جانے گرامی، تو ان کے علم سے متعلق ہے کہ اگر بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ ہم کئی مرتبہ جب مانگتے ہیں نا علم کا کہ جناب امیر کی بارگاہ میں یا جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں، تو جناب امیر کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا عباس کا واسطہ لایا، اور سید الشہداء کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا علی اکبر کا واسطہ لایا. تو علم وہیں سے عطا ہوتا. یہ جو بڑے بڑے علماء کہتے ہیں آنکھوں سے پردے ہٹ گئے، دلوں کے اوپر نور کے وہ کرشمے ہوئے کہ جو کبھی نہیں ہو سکتے تھے، وہ کہا وہ صرف ذریعہ مقدس سے عطا ہوتا. بھائی وہ عطا کرنا جانتے ہیں، میں اور آپ مانگنا بھول گئے. انہیں عطا کرنا آتا ہے، ذرا مانگ کے دیکھیے وہ عطا کرنا جانتے ہیں. میں نے وعدہ کیا تھا بہت طولانی مجلس نہیں پڑھوں گا. عزیزان گرامی، جتنے پہلوؤں سے جناب علی اکبر علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ جو جناب سید الشہداء کے لعاب دہن کو چوس کے، زبان کو چوس کے جوان ہوئے ہوں، کہ جب بھی جناب امیر کہتے تھے نا سلونی سلونی قبل ان تفقدوا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم کھودو، کہ ھذا لعاب رسول اللہ، وہ جو پہلے دن رسول خدا نے زبان چسائی تھی، یہ اس کا اثر ہے.
یعنی جناب امیر تکبر نہیں کرتے بلکہ جناب رسول خدا کو بھی شامل کرتے ہیں اپنے فضائل میں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ علی نے معاذ اللہ گھمنڈ سے کہا، نہیں، کہا کہ میں جناب رسول خدا کو بھی اپنے فضائل میں شریک کرتا ہوں۔ ویسے ہی جناب علی اکبر علیہ السلام زبان جناب سید الشہداء چوستے تھے۔ عزیزان گرامی، ایک آخری پہلو اور پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں مصائب کی طرف آؤں، کہ جناب اکبر کی شجاعت انہی کی میراث ہے، علم انہی کی میراث ہے، خوبصورتی انہی کی میراث ہے، سخاوت انہی کی میراث ہے۔ لیکن ایک پہلو کو پیش کر رہا ہوں کہ کم پڑھا جاتا ہے ان پہلوؤں پہ۔ عزیزان گرامی، یہ جو اپنے فیملی کی پرواہ کرنا، خاندان کی پرواہ کرنا، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے نا، تو بعض اوقات ان میں گھمنڈ آ جاتا ہے، اب میں کچھ ہوں۔ جو سب کچھ ہوتے ہوئے سب کچھ ماں پہ بہنوں پہ قربان کر دے، پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں، بھئی میں جانتا ہوں مصائب کا پہلو ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے جناب اکبر کے پاس سب کچھ تھا، قربان کس پہ کیا؟ بابا پہ، ماں پہ، پھپھیوں پہ، بہنوں پہ۔ عزیزان گرامی، قربانی دینا، اتنی بڑی قربانی دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام۔ لیکن اس قربانی کے اندر اگر آپ جناب اکبر علیہ السلام کو دیکھیں، امام معصوم کبھی بھی کسی کو واجب سے نہیں روک سکتے۔ جہاد واجب ہے، اور اگر امام معصوم موجود ہوں، ان کے خلاف جنگ ہو رہی ہو، ان کا دفاع سب پہ واجب ہے۔ جناب اکبر علیہ السلام نے کہا، بابا جان اجازت ہے، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ جناب سید الشہداء یہ نہیں فرماتے کہ نہیں، فوراً کہا، ہاں بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، واجب ہے، حجت خدا تھے، کوئی تکلف تعارف نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، نہیں آپ میرے لال، نہیں، میں جہاد سے نہیں روکوں گا، واجب ہے۔ لیکن بیٹا بھائی سے، ماں سے، پھپھی سے اجازت لے لیجیے۔ میں جس پہلو کو